جی دوستوں، میں ہوں عبدالباسط اور آپ دیکھ رہے ہیں کلائڈوسکوپ۔ گزشتہ روز ایک فون آیا، پاکستان کا بڑا ٹی وی چینل ہے، کہ جی ہم آپ کو لائیو شو میں رات کو لیں گے، 10-15 منٹ کا سیگمنٹ ہوگا اور اس میں ہم آپ سے روس اور اس وقت جو یوکرین میں جنگ جاری ہے اس پہ بات چیت کریں گے۔ میں نے حامی بھر لی، میں نے کہا چلیے جی یہ بھی کرتے ہیں، دیکھتے ہیں۔ تو مقررہ وقت پہ میں اسکائپ کھول کے بیٹھ گیا اور سامنے میں نے وہ ٹی وی چینل بھی آن کر لیا۔ تو جب میں نے وہ ٹی وی چینل آن کیا تو اس وقت پہلا سیگمنٹ جاری تھا، جو کہ پریونشن آف الیکٹرانک کرائمز ایکٹ پہ تھا، اور ایک وزیر تھے، وفاقی وزیر، وہ ٹیلی فون پہ تھے اور اینکر پرسن تھے۔ تو اچھی گفتگو ہو رہی تھی، لیکن بعد میں وہ تھوڑا بہت جذباتی ہو گئے، اور میں دیکھ رہا تھا کہ جو وزیر موصوف ہیں وہ تھوڑا سا اریٹیٹ ہو رہے ہیں، خاص طور پہ جو لب و لہجہ تھا اینکر پرسن کا، ان کے سوالات جس طریقے سے وہ کر رہے تھے۔ تو وہ وزیر موصوف نے پھر وہ آپ سے تم اور تم سے تو کا معاملہ آ گیا کہ بھئی تو پڑھتے نہیں ہو، جانتے کچھ نہیں ہو، قانون کا کچھ پتہ نہیں ہے، اور یہاں پہ جو سوالات کر رہے ہو اس کا بھی کوئی نہ سر ہے نہ کوئی پیر ہے۔ تو اینکر صاحب بھی تھوڑے جذباتی ہوئے، لیکن انہوں نے بہرحال اپنے غصے کو قابو میں رکھا اور کہا کہ جی میں آپ سے زیادہ جانتا ہوں، اور آپ یہ تو کر کے مجھے کیوں مخاطب ہو رہے ہیں؟ اپنی آپ زبان پہ، اپنے لہجے پہ غور کیجئے۔ لیکن وزیر صاحب کہتے رہے کہ پڑھتے ان کا بہرحال یہی تھا کہ پڑھتے نہیں ہو، اپنا ہوم ورک کر کے نہیں آتے، اور یہاں پہ بڑے بڑے شوز کرنے شروع کر دیتے ہو۔ اور پھر آخر بہت تنگ آ کر وزیر موصوف نے پروگرام سے چلے گئے۔ پھر بعد میں جو اینکر پرسن ہے انہوں نے اپنی بھڑاس نکالی کہ جی دیکھیے کوئی طریقہ نہیں ہے بات کرنے کا، اور یہ وزیر موصوف ایک زمانے میں مجھے اپنا چھوٹا بھائی کہا کرتے تھے، اور وہ وقت تھا کہ جب یہ پروگرام میں آنے کے لیے مجھ سے درخواست کرتے تھے، اور اب جب وزیر بن گئے ہیں تو یہ ان کے انداز ہیں، اور یہ ان کا لب و لہجہ ہے، یہ زبان ہے، اور چونکہ کوئی آرگومنٹ ان کے پاس نہیں ہے تو وہ اسی طریقے سے بات کر کے چلے گئے۔ اب میں بہرحال بیٹھا رہا، میں اپنی باری کا انتظار کرتا رہا، لیکن وہ میری باری تو نہیں آئی، کیونکہ وہ جو ہے سارا شو اسی طرح گزر گیا پہلے سیگمنٹ میں ہی۔ لیکن ایک اور بات جو مجھے، پہلی تو یہ بات آبویسلی ہے کہ ہم لوگ بحیثیت مجموعی، ہم میں عدم برداشت ایسی ہو گئی ہے کہ ہم لوگ اب شائستہ طریقے سے بات چیت بھی نہیں کر سکتے، ایک دوسرے کے آرگومنٹس بھی نہیں سن سکتے، اور دلائل چونکہ ہمارے پاس بعض اوقات شاید ہوتے نہیں ہیں تو ہم آئیں شائیں بائی مارتے رہتے ہیں، اور جب کوئی بات بنتی نہیں ہے تو پھر ہم غصے میں آ جاتے ہیں، صبر کا پیمانہ ہمارا لبریز ہو جاتا ہے فوری طور پہ، اور ہم پھر جو زبان کی شائستگی ہے اس کا بھی لحاظ نہیں رکھتے، اور جو جی میں آتا ہے وہ کہہ دیتے ہیں۔ تو میرا خیال ہے کہ اگر ٹیلی ویژن شو میں جہاں ہزاروں لاکھوں لوگ آپ کو دیکھ رہے ہوتے ہیں، اور خاص طور پہ جو لائیو شو ہے، تو تھوڑا بہت زبان کی حوالے سے خیال رکھنا چاہیے، اور ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ گو کہ اب ایک روایت سی بن گئی ہے، یہ تو ایک عام سی بات ہے، لیکن میں ذاتی طور پہ مجھے بڑا دکھ ہوتا ہے کہ ہم جو ہے ایک دوسرے کی بات بھی نہیں سن سکتے۔ ہزاروں اختلافات ہو سکتے ہیں، جب آپ دلائل دے رہے ہیں، کسی ایک موضوع پہ بات کر رہے ہیں، آپ کا آرگومنٹ ہے، پھر کاؤنٹر آرگومنٹ آئے گا، تو اختلافات تو ہو سکتے ہیں، لیکن کیا ضروری ہے کہ ہم ہر نشست جو ہے لڑائی جھگڑے کر کے اٹھیں اور ایک دوسرے کو اچھے الفاظ سے یاد کر کے نہ اٹھیں؟ کیوں نہیں کر سکتے ہم؟ ہم میں اتنی تو صلاحیت ہونی چاہیے کہ ہمیں جو اختلاف ہے اس کو برداشت کریں، اور تہذیب کے دائرے میں رہ کر اپنی بات شائستگی کے ساتھ بیان کریں۔ تو بہرحال کل یہ دیکھ کے مجھے بہت افسوس ہوا۔ پھر جب یہ پروگرام میں دیکھ رہا تھا تو میں نے ایک اور بات بھی نوٹس کی دوستو، کہ جو اینکر پرسن تھے، لگتا ہے کہیں باہر سے پڑھ کے بھی آئے ہوئے ہیں، نائس ویری آرٹیکولیٹ گائے، اور سوٹ پہنا ہوا، اچھی ٹائی لگائی ہوئی، لیکن عجیب تماشا یہ تھا کہ انہوں نے ڈبل کف شرٹ پہنی ہوئی تھی، یا فرینچ کف شرٹ پہنی ہوئی تھی،
اور ان کے سارے کف جو ہے باہر نکلے ہوئے تھے اور ان کو کف لنکس کوئی نہیں لگائے ہوئے تھے. تو ایک کف ادھر جا رہا ہے ایک ادھر جا رہا ہے, دونوں طرف ہی حال تھا. میں دیکھ کے حیران رہ گیا کہ یہ کیا ہے یار, اتنے اچھا ماشاءاللہ سوٹ پہنا ہے, شرٹ پہنی ہوئی ہے, ٹائی لگائی ہوئی ہے, اور یہ کف لنکس کتنے مہنگے مل جاتے ہیں. تو آپ, اور پیسوں کی بھی کمی شاید آپ کو نہیں ہونی چاہیے, تو کف لنکس کیوں نہیں لگائے. شاید وہ کوئی, اور عجیب سا لگ رہا تھا, مطلب بہت آڈ لگ رہا تھا کہ یہ کیا ہے. اگر کف لنکس نہیں ہے تو پھر شرٹ پہننے کی ضرورت کیا ہے. یا تو پھر آپ کوئی فیشن اسٹیٹمنٹ دینا چاہ رہے ہیں, اور فیشن اسٹیٹمنٹ بھی ایسی کہ آئی ڈو ناٹ نو, بڑا عجیب سا ایک لگ رہا تھا کہ یہ کیوں ہے. یا تو پھر آپ وہ بٹن کی سنگل کف کی شرٹ ہی پہنیے, ڈبل کف کی کیا ضرورت ہے آپ کو اگر کف لنکس نہیں ہیں. بلکہ کسی ایک اور شو میں بھی ہمارے ایک بہت مشہور اینکر ہیں, وہ بھی اسی قسم کا جو ہے بعض اوقات کرتے ہیں. انہوں نے بھی ڈبل کف پہنے ہوتے ہیں, لیکن وہ کف باہر سارے آتے ہیں کوٹ یا جیکٹ سے, اور وہ کف لنکس نہیں لگے ہوتے. تو میں تو نہیں سمجھتا کہ یہ کوئی اچھی بات ہے. بہت سے لوگ دیکھ رہے ہوتے ہیں. لباس میں بھی شائستگی ہونی چاہیے جو آپ پہن رہے ہیں, اور جو اس کا تقاضے ہیں اس لباس کے, وہ پورے آپ کو کرنے چاہیے. اگر آپ نے ڈبل کف شرٹ پہنی ہے تو پھر آپ کو کف لنکس ضروری ہیں لگانا. اگر نہیں لگاتے آپ کف لنکس تو کیا پروو کرنا چاہتے ہیں کہ آپ بہت ملنگ آدمی ہیں, آپ کیئر نہیں کرتے. ایسا نہ کیجئے دوستو. جو بھی آپ لباس پہنے ہیں اس کے کچھ طور طریقے ہوتے ہیں, اس کو انہی طریقے سے پہننا چاہیے. تو مہنگا ہو سستے کی بات نہیں ہے, جو طریقہ ہے اس لباس کو پہننے کا اس طرح پہنیے. اور ہزاروں لاکھوں لوگ اس طرح میں نے پہلے کہا دیکھتے ہیں آپ کو, آپ سے انسپائر بھی ہوتے ہیں. تو ان چھوٹی چھوٹی باتوں کا بھی خیال رکھنا چاہیے, اپنی زبان کا, اپنے لباس کا. یہ تمام چیزیں بڑی اہم ہوتی ہیں, لیکن ہم لوگ نہ جانے کیوں ان چیزوں کو اہمیت نہیں دیتے. ہم سب لوگ مختلف دنیا کے باہر شوز دیکھتے ہیں, اور جس طرح اینکر پرسن اپنے آپ کو کنڈکٹ کرتے ہیں یا جس طرح وہ اپنے آپ کو ملبوس کرتے ہیں, وہ سب ہم دیکھتے ہیں. کم از کم مجھے کسی چینل پہ آج تک کوئی ایسا اینکر پرسن نظر نہیں آیا, انٹرنیشنل چینلز کی بات کروں, جس نے ڈبل کف پہنے ہوں اور کف لنکس نہ لگائے ہوں. تو یہ آج میں نے سوچا کہ یہ بھی آپ کے ساتھ شیئر کروں. کل کا جو 2 میری آبزرویشنز ہیں, اور بہرحال امید یہی کرنی چاہیے کہ ہم بحیثیت قوم ہمیں جو ہے تحمل برداشت کا جذبہ پیدا ہو, اور جو بھی ہم لباس پہنیں اس لباس کا حق ادا کریں. آپ سب کا بہت بہت شکریہ.